السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت و تبلیغ سے مردہ دل عربوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی اور اعلان توحید سے آپ نے سماج و معاشرہ کو اندھیروں سے نکال لیا۔ میرے دوستو، تاج رسالت اور خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سماج و معاشرہ کو ایمان و توحید کی دعوت دی جو گلے گلے تک شرک و کفر کی دلدل میں گرفتار تھا، ضلالت و جہالت کی شکار تھی، انسانیت شرافت مفقود تھی، درندگی اور حیوانیت کا راج تھا، ہر طاقتور فرعون بنا ہوا تھا، قتل و غارت گری کی وبا ہر سو عام تھی، نہ عزت محفوظ تھی، نہ عصمت محفوظ تھی، نہ عورتوں کا کوئی مقام، نہ غریبوں کے لیے کوئی پناہ، شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی، بے حیائی اپنے عروج پر تھی، روئے زمین پر وحدانیت حق کا کوئی تصور نہ تھا، خود غرضی مطلب پرستی کا دور دورہ تھا، چوری بدکاری اپنے عروج پر تھی اور ظلم و ستم ناانصافی اپنے شباب پر تھی، خدائے واحد کی پرستش کی جگہ معبودان باطل کے سامنے پیشانیاں جھکتی تھی، نفرت و عداوت کی زہریلی فضا انسان کو انسان سے دور کر چکی تھی، انسانیت آخری سانس لے رہی تھی، معاشرہ سے شرک کا تعفن اٹھ رہا تھا، کفر کی نجاست سے قلوب بدبودار ہو چکے تھے۔ اس دور کا انسان قرآن کریم کے مطابق جہنم کے کنارے کھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے کے قریب کہ رحمت حق کو رحم آیا اور کوہ صفا سے صدیوں بعد انسانیت کی بقا کا اعلان ہوا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، فلاح و صلاح سے ہمکنار رہو گے۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایوان باطل میں بجلی کا کڑکا تھا۔ یہی آواز حق ایک عظیم الشان انقلاب کی ابتدا تھی جس نے دنیا انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ یہ اعلان توحید کی حیات نو کا پیغام تھا جس نے مردہ دل عربوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی نہ تھا کہ قاتل عادل بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، ظلم و غضب کرنے والے حق پرست اور رحم دل بن گئے، سینکڑوں معبودان باطل کے سامنے جھکنے والی پیشانیاں خدائے واحد کے سامنے سرنگو ہو گئی، عورتوں کو جانور سے بدتر جاننے والے قطع رحمی اور کمزوروں پر ستم ڈھانے والے عورتوں کے محافظ صلہ رحمی کے خوگر اور کمزوروں کا سہارا بن گئے، نفرت و عدوت کا آتش فضا سرد ہو گیا، محبت و اخوت کی فصل بہار آ گئی، رہزن رہبر اور ظالم عدل و انصاف کے پیامبر بن گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک امی لقب اعلیٰ نسب رسول کے فداکاروں نے ایمان و توحید کی تاریخ مرتب کر ڈالی، عدل و انصاف کے لازوال نقوش چھوڑے، وحدت مساوات کی لافانی داستہ رقم کر دی، فتوحات کی انوکھی تاریخ لکھ دی، جہاں بانی و حکمرانی کے مثالی اصول مرتب کر دیے، عفت و پاک دامنی کا ریکارڈ چھوڑ گئے، وفاداری فداکاری کے انمٹ تحریر دے دیے، عظمت و رفعت کے ان بلندیوں پر پہنچے جہاں سے اونچا مقام صرف انبیاء و مرسلین کو نصیب ہو سکتا ہے۔ ایسا انقلاب دنیا نے کب دیکھا تھا اور کہاں سنا تھا؟ میرے دوستو، یہ وہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے تبلیغ رسول کے متعلق بیان کر دی۔ میرے دوستو، انشاءاللہ پھر کسی دوسری نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔